دیکھیے صوفیزم جو ہے یہ نام ہے اسلام کی روحانیت کا. اٹ از دا نیم آف دا اسپرچویلٹی آف دا ریلیجن آف اسلام. صوفیزم جو ہے وہ دو چیزوں پہ بیس کرتا ہے: ورشپ ٹو گاڈ، سروس ٹو ہیومینٹی. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں تو آپ اس کی کریشن سے بھی محبت کریں گے. 700 سال میں دیکھیے ہندوستان نے بہت سے دور دیکھے، کوئی حکومتیں دیکھی ہیں، اچھے برے زمانے دیکھے، مگر ان درگاہوں کا تو ہمیشہ سے جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، تو وہ تو ہمیشہ برقرار رہا. لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، ورنہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ درگاہوں میں جائیں. ہر قوم کا، ہر مذہب و ملت کا آدمی کھینچا چلا جاتا ہے ان درگاہوں پہ، ان خانقاہوں پہ. فرید صاحب آداب، اینڈ یہاں پہ آپ کا استقبال ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ حضرت نظام الدین اور ان کے میسج کو سمجھنے سے پہلے میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ صوفیزم کیا ہے اور اس کا جو اپیل ہے پوری دنیا میں وہ کیوں ہے. دیکھیے صوفیزم جو ہے، جس کو اصل میں تصوف کہا جاتا ہے، یہ نام ہے اسلام کی روحانیت کا. اٹ از دا نیم آف دا اسپرچویلٹی آف دا ریلیجن آف اسلام. اور اس کو بزرگان دین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک شریعت ہے جو آپ کو آپ کی نظروں سے دکھائی دیتی ہے، جو کتابی شکل میں، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں موجود ہے، اور اسی شریعت کے اندر ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جس کو انٹرنل ٹروتھ کہا جاتا ہے، دا انر ٹروتھ، جو ہم کو نظر نہیں آتا کہیں. تو اس راستے کو، جو اس شریعت سے اس حقیقت تک، جو ٹروتھ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جس کو طریقت کہا جاتا ہے، وہ تصوف کہلاتا ہے. وہ ایک پریکٹس ہے کہ آؤٹ ورڈ ریلیجن سے انٹرنل ٹروتھ تک کیسے پہنچا جائے. اس راستے کا نام ہی تصوف ہے. اور یہ تصوف ایک جرنی ہے، مسلسل ایک سفر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، خدا کے احکامات کو پورے کرتے ہوئے، اپنے آپ کو روحانیت کی دنیا میں اتنا ایک ایکسپرٹ، اس پہ ایکسپرٹیز حاصل کر لینا کہ وہ پردے جو آنکھوں کے سامنے سے بالکل ابھی سامنے موجود ہیں وہ ہٹ جائیں، اور اللہ کی جو حقیقت ہے چھپی ہوئی، وہاں تک، اس منزل تک انسان پہنچ جائے. تو اس راستے کو تصوف کہا جاتا ہے. اس میں بہت سے مقامات آتے ہیں، بہت سی پریکٹسز آتی ہیں جو بزرگان دین نے کر کے دکھائی. صوفیزم جو ہے وہ دو چیزوں پہ بیس کرتا ہے: اللہ کی عبادت، ایک خدا کی عبادت، اور اس کی مخلوق کی خدمت. ورشپ ٹو گاڈ، سروس ٹو ہیومینٹی. اس کے اوپر پورا تصوف کھڑا ہے، پورا صوفیزم کھڑا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے مخلوق، اس کے بندوں کی بے لوث خدمت، بنا کسی چاہت اور امید کے کہ اس کا بدل مجھے ملے. یہی بزرگان دین نے کیا ہے، اللہ کی عبادت اور اس کے بندوں کی بے لوث خدمت. کسی کو مدد کر دینا. حضرت نظام الدین اولیاء تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تم کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، یہاں تک کہ تم پانی بھی سپوز نہیں پلا سکتے، تو کم سے کم اس سے مسکرا کے بات کر لیا کرو. اس کے دل کو تسلی پہنچ جائے گی. وہ کوئی بھی جو بھی تمہارے دروازے پہ آیا ہے حاجت مند. تو یہ بزرگان دین نے اس میسج کو اپنی زندگی میں، اس عمل کو ڈھالا، خالی زبانی طور پہ تقاریر نہیں کی. اور اس کا اثر ایک ایسا پڑا ہندوستان کی سرزمین پہ کہ صدیاں گزر گئیں. ان بزرگان دین کے آستانے آپ دیکھ لیجیے، تصوف کے جو سینٹرز ہیں ہندوستان میں، ہر قوم کا، ہر مذہب و ملت کا آدمی کھینچا چلا جاتا ہے ان درگاہوں پہ، ان خانقاہوں پہ. تو اصل تصوف یہی ہے. زیادہ تر اب نقل رہ گئی ہے، اصل کم رہے. مگر وہ جو اس کے روحانی تصرفات ہیں، جو اس کا اسپریچول ایک انفلوئنس بھی موجود ہے ان درگاہوں پہ، وہ آج بھی آپ کو فیل ہوگا. آپ جب بھی وہاں جائیں ان درگاہوں پہ، آستانوں پہ، تو انسان جب بھی کھینچا چلا جاتا ہے. ورنہ آج کے زمانے میں کس کو اتنی فرصت. اس میں بہت سی سٹیجز ہیں. جو راستہ ہے یہ، اس میں بہت سی سٹیجز ہیں. توکل، اللہ کے اوپر صرف ایک یقین. توکل مطلب آسان زبان میں ہم کہیں تو یقین. اس کی ایک مثال دوں کہ پرندہ جس کو ایک یقین ہے اس کو کہ مجھے پھر صبح کھانے کو ملے گا،
پھر رات کو کھانے کو ملے گا نا، وہ یقین ہے اس کے اوپر. حضرت نظام الدین اولیاء سے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ جو کچھ آتا ہے نذرانہ وہ سب کچھ اگلے دن خرچ کر دیتے ہیں لنگر کے اوپر، کچھ برے وقت کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے. حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ تم کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، جو مچھلیوں کو کھانا پہنچا دیتا ہے، جو ریگستان کے ریت کے اندر کیڑے مکوڑوں کو کھانا پہنچا دیتا ہے، وہ خدا تمہیں بھی کل کھانا دے گا. تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا. تو یہ توکل تھا. اس کے بعد خدمت خلق، اللہ کے بندوں کی خدمت جس بھی طریقے سے حسب حیثیت انسان کر سکتا ہے وہ. پھر ذکر، اللہ کے نام کا ذکر ہمیشہ زبان کے اوپر رہنا چاہیے. اس کے بعد فکر، اپنے اعمال کی فکر، جو ایکشنز آپ کر رہے ہیں، سونے سے پہلے پورا جائزہ لینا اس کا روز کہ میں نے کیا کیا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے مجھ سے غلط کام ہو گئے، برے کام ہو گئے تو خدا سے معافی مانگنا کہ اللہ، اچھے کام ہو گئے تو اس کا شکر ادا کرنا. پھر مراقبہ، ایک جو اپنے اسپریچول ایک پاور کے لیے جو کیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے یہ سوچا جاتا ہے کہ میرے دل کے اندر صرف اللہ کا نام نقش ہے اور اس دنیا اور اس کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے سوائے اس ہستی کے. تو یہ مراقبہ ہوتا ہے. تو یہ پریکٹسز ہیں تصوف کی. ان کے اوپر چلتے 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 پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو پھر لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اور انسان کے دل سے میں نکل جاتی ہے کہ میں، میرا مستقبل، میرا پریوار، میرا گھر، میرا کیریئر. پھر وہ ہم ہو جاتا ہے، میرا پڑوس، میرے آس پاس کے غریب فقراء مساکین لوگ، میرا شہر، میرا ملک، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. یہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اور وہی پھر انسان کو اس مرتبے پہ پہنچا دیتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی پھر دنیا اسے یاد کرتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کی درگاہ کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے، بٹ آپ ان کے کچھ پہلے کے دنوں کے بارے میں بتائیں گے؟ وہ دلی بدایوں سے کیوں آئے، کیسے آئے، اور اتنا بڑا نام صوفیزم میں کیسے بن گئے؟ دیکھیے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تو بدایوں میں ہے، سن 1238 عیسوی. یہ ہجری کے حساب سے 636 ہجری میں پیدائش ہوئی. یہ خاندان دراصل بخارا سے مائیگریٹ کر کے ہندوستان آیا. بخارا جو اس وقت ازبکستان کا ایک شہر ہے، پہلے روس میں ہوا کرتا تھا. تو حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا جو تھے سید علی بخاری، اور ان کے باقی بھائی سید موسیٰ بخاری اور ایک کزن برادر تھے سید عرب بخاری، یہ اور ان کی فیملی کے کچھ لوگ، کچھ لیڈیز ساتھ میں تھی. یہ پورا خاندان مائیگریٹ ہوا جس وقت منگول انویژن کا ٹائم تھا. وہ جب سینٹرل ایشیا پہ منگولوں نے بہت خطرناک ایک حملہ کیا تو بہت سے خاندان ہندوستان میں مائیگریٹ کر گئے تھے، کیونکہ ہندوستان ہمیشہ سے ایک بہت پرسکون ملک رہا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا بھی مائیگریٹ کر کے ہندوستان آ گئے تھے. کچھ وقت کے لیے لاہور رکے، اس کے بعد بدایوں میں آ کے مستقل انہوں نے سیٹل ہو گئے تھے. اور وہ کرتے کیا تھے؟ وہ ریلیجس اسکالر تھے بہت بڑے، سید علی بخاری. اور بدایوں میں آنے کے بعد، کیونکہ بدایوں اور ملتان یہ دو ایسے شہر تھے جو دینی مرکز تھے، یہاں بڑے بڑے مدارس تھے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز موجود تھے ملتان میں اور بدایوں میں. تو بدایوں جگہ انہوں نے پسند کی سید علی بخاری نے، اور یہیں پہ آ کے اپنا قیام کیا. شروع کی زندگی ظاہر ہے جب ہجرت کر کے آئے تھے تو بہت پریشان حالت میں زندگی گزری. پھر وہیں پہ حضرت نظام الدین اولیاء کے والد پیدا ہوئے سید احمد بخاری بدایوں میں، اور وہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی پیدائش ہوئی. تقریباً 5 سال کی عمر کے تھے جب حضرت نظام الدین اولیاء کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی پرورش، ان کی تعلیمات کی ذمہ داری ساری ان کی والدہ نے اٹھائی. اچھا. کہ والدہ بہت زیادہ ہی ایک پرہیزگار، عبادت گزار ایک اور خاتون تھی. تعلیم انہوں نے بدایوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کی مکمل کروائی. خود کپڑے تک سیتے تھے، سیے انہوں نے، دوسروں کا کھانا تک پکایا ہے. بہت غربت کے اندر زندگی گزری حضرت نظام الدین اولیاء. تاریخ میں آتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا. تو زیادہ تر 1 وقت کا کھانا مہیا ہوتا تھا، اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ بھی انتظام نہیں ہو پاتا تھا. تو ان کی والدہ کہتی تھی کہ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء سمجھ جاتے تھے کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو
16 سال کی عمر تک حضرت نظام الدین اولیاء بدایوں میں رہے اور تعلیم وہاں مکمل کر لی. اور بچپن سے حضرت نظام الدین اولیاء اتنے ذہین تھے اور اسلامک جو لاز ہیں ان میں اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تھے کہ سب سے پہلا ان کو جو ایک خطاب ملا اپنے مدرسے سے وہ ملا محفل بحث شکن، اسمیشر آف ڈبیٹس. اچھا. حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے کوئی بحث کے اندر، دین کے معاملے کے اندر کوئی ٹکتا نہیں تھا. ان کے استاد بھی کئی بار پریشان ہو جاتے تھے کہ بچہ اتنا ذہین ہے. تو نالج حضرت نظام الدین اولیاء کو قرآن کی اور حدیث کی اتنی زیادہ تھی. تو یہ پہلا ٹائٹل زندگی کا تھا ان کو جو ملا. باقی بہت سے ٹائٹل ان کو ملے. 16 سال کی عمر میں حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کے ساتھ دہلی آ گئے. دہلی کیپٹل تھا اس وقت بھی ظاہر ہے، تو بیٹر اپرچونٹیز. جی. دہلی میں آ کے پہلے مختلف مقامات پہ رکے، کرائے کے اوپر کچھ جگہیں لی. پھر فائنل جو آپ نے جگہ کو پسند کیا وہ غیاث پور، جس کو آج حضرت نظام الدین کے نام سے ہم جانتے ہیں. یہ ایک گاؤں تھا جمنا کے کنارے. تھوڑے بہت لوگ آباد تھے، گھاس پھوس کے چھپر پڑے ہوئے تھے یہاں پہ. وہیں حضرت نظام الدین جہاں آج ہمایوں کا مقبرہ ہے جس جگہ، یہ گاؤں اسی جگہ آباد تھا. اچھا. اور ادھر کچھ میدان تھا ہمایوں کا مقبرہ جہاں موجود ہے، جہاں حضرت نظام الدین اولیاء کا دسترخوان بچتا تھا. تو یہاں حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی جگہ پسند کی اور پھر کہا میں یہیں پہ اپنا قیام کروں گا. اور کچھ وقت کے بعد پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھ کو میری جو تعلیم تھی ایک وہ تو تقریباً مکمل ہو گئی. مجھ کو روحانی ان کو ایک پیاس بیچ بیچ میں محسوس ہوتی تھی کہ مجھ کو کسی اسپریچول ماسٹر کی تلاش ہے، مجھ کو کسی پیر کسی مرشد کی تلاش ہے. تو ایک قوال سے انہوں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا. ایک ابو بکر نام کا قوال تھا. اس نے کہا کہ میں ان سے مل کر آیا ہوں، ایک ایسا پیر ایک ایسا فقیر میں نے دیکھا ہے کہ جس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی. تو حضرت نظام الدین اولیاء کے دل میں حضرت بابا فرید کا جب سے خیال آیا کہ میں ان کا مرید ہو جاؤں گا، اور وہ پھر روانہ ہو گئے. اجودھن میں رہا کرتے تھے وہ، پاکستان پاک پٹن. جی. تو وہاں جا کے حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید کے مرید ہوئے اور کچھ وقت وہاں رکے، کچھ مہینے. دیکھیے پیروں کی یہاں بہت سخت پریکٹس ہوتی تھی، بہت سخت ٹریننگ ہوتی تھی مریدوں کی. اور وہ ٹریننگ ہوتی تھی کہ یہ اپنے اندر سے غرور، تکبر اور انا کو ختم کرنے کے لیے. حضرت نظام الدین اولیاء جن کا نام اتنا مشہور تھا علم کے دنیا کے اندر، بہت ینگ جو تھے حضرت نظام الدین اولیاء، جوان تھے جب ہی ان کا نام مشہور ہو گیا تھا. حضرت بابا فرید نے ان کی جو کام لگایا وہاں پہ، وہ کہا جنگل سے روز لکڑیاں کاٹ کے لاؤ گے اور کھانا بناؤ گے لوگوں کے لیے. یہ ان کو کام دیا گیا خانقاہ میں بابا فرید کے. حضرت نظام الدین روز یہ کیا کرتے تھے، جاتے تھے لکڑیاں کاٹتے تھے. تو اس طرح کی لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی مریدوں کو کہ وہ ان کے دل سے یہ ختم ہو جائے کہ میں کچھ ہوں. وہ اپنے آپ کو بھی سامنے والے کے برابر ہی سمجھے، چاہے کوئی فقیر اس کے سامنے آ جائے وہ یہی سوچے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. وہ ٹریننگ جو تھی بڑی سخت ہوا کرتی تھی، جو آج کے زمانے میں اب نہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی. تو حضرت نظام الدین اولیاء وہاں رکے، بابا فرید سے روحانی تعلیم حاصل کی. پھر بابا فرید نے کہا کہ میں دلی کی ولایت دے کے تجھے بھیج رہا ہوں. اچھا. انہوں نے اپنا وہ ان کو ڈکلیئر کیا خلیفہ. ہاں خلیفہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ اب تم اس مشن کو آگے بڑھاؤ، محبت کے، امن کے پیغام کو، اور اب تم کو ایک طرح کا اختیار ہے کہ تم اپنے مرید بنا سکتے ہو. اور ان کی عمر اس ٹائم اس وقت کیا رہی ہوگی؟ حضرت نظام الدین اولیاء جس وقت اجودھن کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تو حضرت نظام الدین اولیاء تقریباً پہلی بار جو بابا صاحب کے پاس گئے تو 20 سال کی عمر تھی. حضرت نظام الدین اولیاء نے خود ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں 655 ہجری میں بدایوں اجودھن کے لیے روانہ ہوا اور اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی. تو ینگ بالکل تھے. اس میں اختلاف ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو خلافت کیا پہلی بار میں ہی مل گئی یا جب وہ دوبارہ حضرت بابا فرید کے پاس گئے کچھ سال کے بعد، یا جب ملی. 3 بار حضرت نظام الدین اولیاء نے ملاقات کی اپنے پیر و مرشد سے، اور 7 بار ان کے وصال کے بعد ان کی قبر پہ گئے. تو ٹوٹل حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں 10 بار اجودھن گیا، 3 بار اپنے پیر کی حیات میں، 7 بار ان کے انتقال کے بعد. جب واپس دہلی آ گئے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے غیاث پور میں پھر ان کے کچھ مرید بننے شروع ہوئے. خانقاہ کی حالت، خانقاہ تو تھی نہیں اس وقت بھی، ایک جھوپڑی کے اندر ہی رہتے تھے.
فاقے پڑھتے تھے اور کئی کئی دن کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. جو کوئی نذرانہ لے کر آتا تھا حضرت نظام الدین اولیا منع کر دیا کرتے تھے, کہتے تھے میرے پیر کو یہ پسند نہیں ہے. حضرت بابا فرید نے فرمایا تھا کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا نظام الدین, ابھی یہ دل میں بھی خیال نہ آئے کہ کوئی تمہیں کچھ دے. لیکن نذرانہ جو ہے وہ مانگ نہیں سکتے آپ. تصوف کے اندر نذرانہ کسی سے مانگنا تو پھر وہ نذرانہ نہیں, کوئی خود دے اگر آپ کا دل چاہے. تو حضرت نظام الدین اولیا منع کر دیا کرتے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے. تو فاقے پڑھنے لگے, 3-3 4-4 دن میں کھانا کھاتے تھے. پھر ایک مرید آیا بابا فرید کا, انہوں نے حضرت نظام الدین اولیا کو دیکھا کہ یہاں تو فاقے پڑھتے ہیں. واپس گیا, بابا فرید کو بتایا کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں ان کے فاقے پڑھ رہے ہیں. حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ میں نے اس کو دلی کی ولایت دے کے بھیجا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا فاقہ پڑھے. تو انہوں نے کہا وہ جو کچھ نذرانہ ان کے لوگ لے کر آتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ میرے پیر نے ناپسند کیا ہے. حضرت بابا فرید نے کہا کہ اس سے جا کے کہو کہ میں نے مانگنے کو منع کیا تھا, کوئی خود دے تو لے لیا کرے. اچھا. تو یہ پیغام جب محبوب الہی کے پاس پہنچا حضرت نظام الدین اولیا کے پاس, تو ان کو پھر یہ نذرانہ لینا شروع کیا انہوں نے. اور پھر یہ نذرانہ ایک وقت میں اتنا بڑھ گیا کہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ سونے اور چاندی کے تھال لے کے کھڑے ہوتے تھے. حضرت نظام الدین اولیا ایک مٹھی اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے میں نے, مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, تیرا دل رکھنے کے لیے لے رہا ہوں. تو وہ بھی پھر اتنا ہو جاتا تھا کہ ایک کمرہ تھا, اس میں سونے چاندی کے سکوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے. حضرت نظام الدین اولیا کا یہ حکم تھا کہ جھاڑو دے دو اگلے دن اور کھانا بنا دو سب کا روز. تو بہت بڑا لنگر ہو گیا تھا. اور حضرت نظام الدین اولیا کا جو آخری وقت تھا اس میں تو لنگر اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک وقت کے کھانے میں 70 من نمک ڈلتا تھا. جس کھانے میں 70 من نمک ڈلتا ہو, کہتے ہیں تاریخ میں اتنا بڑا لنگر نہیں ہو. جس اس وقت من 40 کلو کا نہیں تھا, شاید 12.5-13 کلو کا ہوتا تھا, مگر پھر بھی 1000 کلو سے زیادہ اگر آپ نمک کسی کھانے میں ڈالیں تو کھانا کتنا ہوتا ہوگا. اور پیور ویجیٹیرین کھانا تھا. اچھا. حضرت نظام الدین اولیا اس بات کا خیال رکھتے تھے, وہی سوچتے تھے میرا کھانا دیکھ کے کوئی واپس نہ چلا جائے, اچھا, کوئی ایسا شخص نہ آ جائے کہ دیکھے کہ میں تو یہ کھا نہیں سکتا. اس لیے کھانا ویجیٹیرین ہوتا تھا. جمنا کے کنارے دسترخوان بچتا تھا, وہی جگہ ہے جہاں ہمایوں کا مقبرہ آج موجود ہے. وہیں دسترخوان بچتا تھا اس میدان میں, وہیں لوگ کھانا کھاتے تھے. جمنا کا پانی بہت صاف تھا, تاریخ میں ذکر ہے, وہی پیتے تھے لوگ. اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, حضرت نظام الدین اولیا اپنی خانقاہ, جب خانقاہ بن گئی تھی, اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ ایک بڑھیا ہے وہ جمنا کے کنارے کنویں سے روز پانی بھرتی ہے اور لے جاتی ہے اپنے گھر میں. تو ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ اتنا صاف پانی جمنا کا برابر میں ہے, یہ اتنی محنت روز کیوں کرتی ہے, کنویں سے پانی کیوں کھینچتی ہے. حضرت نظام الدین اولیا اس کے پاس گئے, اس سے پوچھا کہ میں کئی دنوں سے دیکھتا ہوں کہ تو اس کنویں سے پانی بھرتی ہے, اتنی محنت کرنے کی وجہ کیا ہے. تو وہ رونے لگی, کہنے لگی کہ میرے بچے ہیں اور میں بہت غریب ہوں, میرے گھر میں فاقے پڑتے ہیں. جمنا کا پانی کھانے کو ہضم کر دیتا ہے اور یہ کنویں کا پانی بھاری ہے, یہ میرے بچوں کی بھوک مٹا دیتا ہے. تو میں اس لیے یہ جب میں پانی پلاتی ہوں تو میرے بچوں کو نیند آ جاتی ہے, سو جاتے ہیں, تھوڑا تسلی ہو جاتی ہے ان کو بھاری پانی پی کے. تو حضرت نظام الدین اولیا رونے لگے. اور آپ نے سوچا میرے خانقاہ کے پاس ایک ایسی عورت موجود ہے جس کے گھر میں اتنے فاقے پڑتے ہیں, میرا اتنا بڑا لنگر ہونے کے باوجود کہیں مجھ سے اللہ سوال نہ کر لے. تو حضرت نظام الدین اولیا نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ میرے یہاں نہیں آئے گی, تم اس کے گھر میں روز کھانا پہنچاؤ گے. تو پھر اس کے گھر میں ایک کھانا بندوایا حضرت نظام الدین اولیا نے. تو اتنا خیال رکھتے تھے حضرت نظام الدین اولیا. اور دیکھیے خاص جو حضرت نظام الدین اولیا کی بات مجھ کو لگی سب سے زیادہ, وہ یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے حضرت نظام الدین اولیا اپنے پڑوس میں چکر لگاتے تھے رات کو, اور کہتے تھے میں پہلے دیکھوں گا میرے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہ گیا. تو بہت دور تک نکل جاتے تھے حضرت نظام الدین اولیا. اور کیونکہ زیادہ تر روزہ رکھا حضرت نظام الدین اولیا نے پوری زندگی, اچھا, زیادہ تر روزہ رکھتے تھے, زیادہ تر, جس کی وجہ سے ان کی صحت پہ بھی اثر پڑا. حضرت نظام الدین اولیا کی صحت بار بار بگڑی کیونکہ روزہ بہت زیادہ رکھتے تھے. تو کئی بار رات کو جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو رونے لگتے تھے. تو مرید پوچھتے تھے کہ آپ, ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیا کہا کرتے تھے کہ مجھ کو اس بات کا
غم رہتا ہے اور اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے پڑوس میں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا نہ رہ گیا ہو. کئی بار نوالا میرے حلق میں اٹک جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ضرور کوئی بھوکا ہے آس پاس. کہیں خدا مجھ سے سوال نہ کر لے حشر کے دن کہ نظام الدین تو نے کھانا کھا لیا، تیرے پڑوسی بھوکا رہ گیا. مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء کھانا چھوڑ کے کہتے تھے چلو دیکھ کے آئے، شاید کوئی بھوکا مل جائے. پھر دیکھتے تھے کوئی سڑک کے کنارے، کھیت میں کہیں کنارے میں کوئی بھوکا رہ گیا کسی گلی میں، پھر حضرت نظام الدین کھانا دیا کرتے تھے اس کو. تو یہ زندگی ان بزرگوں کی تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے. اور ایک اور پہلو حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کا تھا. ایک تو عوام کے ساتھ ان کا رابطہ، دوسرا ایک اہم پہلو تھا بادشاہوں کے ساتھ حضرت کا. میں وہی پوچھنے والی تھی کہ ان کی زندگی میں 10 سلطان میرے خیال میں دلی میں آئے اور گئے، اور وہ پیریڈ کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے سمجھنے کے لیے کہ 10 سلطانوں کا جو کہتے ہیں راج آیا اور گیا. حضرت نظام الدین اولیاء کا زمانہ، لوگ کہتے ہیں کہ 8 بادشاہوں نے یا 10 بادشاہوں کے زمانہ حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا. ہم اس کی الٹی بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 10 بادشاہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کا زمانہ دیکھا. یہ غیاث الدین بلبن سے لے کر اور اس کے بعد یہ خلجیز آئے، علاء الدین خلجی، جلال الدین خلجی، پھر قطب الدین مبارک آیا. اس کے بعد پھر کچھ وقت کے لیے خسرو خان آیا، پھر تغلق ڈائنیسٹی آئی، غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق. یہ سارا زمانہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے کا زمانہ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے ان بادشاہوں کے دور کو بھی دیکھا. کچھ بادشاہ ایسے تھے جو محبت کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء سے، ملاقات کرنا بھی چاہتے تھے، بٹ وہ کبھی گئے نہیں. مگر حضرت نظام الدین اولیاء نے اجازت نہیں دی، نہ خود گئے نہ. اچھا، ان کو آنے کی بھی نہیں اجازت نہیں، دی؟ بادشاہوں کی اجازت نہیں ملی کبھی. کچھ بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے بہت زیادہ حسد رکھتے تھے. ایک وائڈ اسپریڈ پاپولیرٹی ان کے حضرت نظام الدین اولیاء کی. وہ بادشاہ خوف کھاتے تھے کہ بڑے بڑے ہمارے جنرل گورنر حضرت نظام الدین اولیاء کے معتقد ہو گئے، کچھ مرید بھی ہو گئے. ہاں، تو ایک آلٹرنیٹ سورس آف پاور بننے کا ڈر تھا نا. وہ ڈر تھا کہ کہیں سلطنت کو ہمارے وہ نقصان نہ پہنچ جائے اس چیز کو لے کے. تو علاء الدین خلجی کا نام اس میں آتا ہے کہ وہ بہت حضرت نظام الدین اولیاء کی ریسپیکٹ کرتا تھا. جبکہ علاء الدین خلجی بہت کنٹروورشل فگر رہا ہے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء سے وہ بہت محبت کرتا تھا. اور اس نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح ملاقات کر لوں، قدم بوسی کر لوں، حضرت کے قدم اور ہاتھ چوم لوں. حضرت نظام الدین اولیاء نے اجازت نہیں دی. نہ محل میں گئے اس سے ملنے، اس نے بلایا، نہ اس کو آنے کی اجازت دی. یہاں تک کہ اس نے حضرت امیر خسرو سے بھی کہلوایا. حضرت امیر خسرو کو بھی بادشاہوں سے قریب رہے کافی، وہ تو قریب دربار شاعر بھی رہے وہاں پہ. تو حضرت امیر خسرو نے بھی حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ایک بار ملاقات کر لیجیے، بادشاہ ملنا چاہتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء ناراض ہو گیا، فرمایا کہ خسرو سے کہہ دینا اس فقیر کے خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ آگے کے دروازے سے آئے گا تو یہ فقیر پیچھے کے دروازے سے باہر نکل جائے گا. یہ کہانی میں نے سنی. تو حضرت امیر خسرو نے کہہ دیا خلجی سے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے. میرے خیال میں تغلق کے وقت یہ ہوا تھا نا کہ ان کی حسد بہت تھی. انہوں نے تو خیر پانی بھی ایک بار شاید کچھ بند کروا دیا تھا، ایسا ہوا تھا. تو یہ غیاث الدین تغلق جب سے بادشاہ بنا تھا، جب سے ہی حضرت نظام الدین اولیاء اس کے کچھ امیروں نے اور منسٹرز نے اس کو بہکا دیا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس سے آپ کو خطرہ ہے. اور دہلی کے اندر ایک میلہ لگا رہتا ہے ان کی وجہ سے، حضرت نظام الدین اولیاء کی وجہ سے. تو غیاث الدین تغلق نے ہی سب سے پہلے فرمان جاری کیا تھا کہ کئی بار اس نے کہلوایا کہ اپنی خانقاہ دہلی چھوڑ کے کہیں اور بنا لے. اور بہت عجیب سا اس نے ایک بہانہ بنایا کہ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی وجہ سے ٹریفک کی پرابلم ہے، کیونکہ دلی کے کچے راستے ہیں اور بیل گاڑی اور گھوڑا گاڑیوں کی لائن لگی رہتی ہے حضرت نظام الدین اولیاء سے ملنے والوں کی. دہلی کے باہر سے مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے لوگ آ کے روز ان سے ملتے ہیں. تو وہ یہ کہتا تھا کہ دلی میں ان کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو گئی ہے، اور دلی کیونکہ کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، تو بہتر ہے کہ یہ دہلی چھوڑ کے کہیں اور چلے جائے. حضرت نظام الدین اولیاء نے سختی سے منع کر دیا تھا جب یہ پیغام ملا.
کہ اس فقیر کا بھی زمین پہ اتنا ہی حق ہے، میں دہلی نہیں چھوڑوں گا. پھر وہی ایک وقت ایسا آیا کہ تغلق آباد کا جب قلعہ بن رہا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو بادشاہ نے ساری لیبر جو تھی وہ امپلائی اپنے کر لی، اپنے لگا لی، اور کہا کہ دہلی میں جب تک شاہی کام ہو رہا ہے، جب تک کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا. تو اس زمانے میں حضرت نظام الدین اولیا کی باولی کا کام چل رہا تھا، کھدائی شروع ہو گئی تھی باولی کی. تو جو غیاث پور کا علاقہ تھا، یہاں سے لوگ جو جاتے تھے تغلق آباد، وہ رات کو یہاں کام کرتے تھے، دن میں بادشاہ کے محل میں. وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت نظام الدین اولیا کا کام رکے نہیں کسی طرح. تو بہت سے لوگ وہاں آ کے سو جاتے تھے، ان کو نیند آنے لگتی تھی. تو یہ بات بادشاہ کو کسی نے شکایت کر دی کہ رات بھر جاگ کے وہاں کام کرتے ہیں اور بادشاہ کے کام میں آ کے ان کو اونگ آنے لگتی ہے. تو بادشاہ اس بات سے ناراض ہو گیا. تو اس نے کہا کہ غیاث پور میں تیل کی سپلائی بند کر دی جائے، کیونکہ رات کو جب چراغ نہیں جلے گا تو روشنی نہیں ہوگی، جب روشنی نہیں ہوگی تو ان کا کام بند ہو جائے گا. تو اس علاقے میں آئل کی سپلائی بند کر دی گئی تھی. تو حضرت نصیر الدین جو ان کے مرید ہیں حضرت نظام الدین اولیا کے، جن کے سپرویژن میں یہ سارا کام چل رہا تھا کھدائی کا، وہ آئے اپنے پیر کے پاس اور کہا کہ ایسا ایسا آئل بند کر دیا گیا ہے، چراغ کیسے جلے گا؟ حضرت نظام الدین اولیا نے فرمایا کہ جو کھدائی میں سے پانی نکلا ہے زمین میں، اس کو چراغ میں ڈالو، گھاس کی پتی لگاؤ اور جلا دو. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایسے ہی کیا اور وہ چراغ جلا. اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہوئے. تو یہ بات دہلی میں بڑی مشہور ہو گئی کہ پانی سے چراغ جل گیا، کہ کیسے ممکن ہے. تب حضرت نظام الدین اولیا نے حضرت نصیر الدین کو یہ لقب دیا کہ نصیر الدین، ہم تم کو آج سے چراغ دہلی بلایا کریں گے. اچھا. تو ان کا نام، وہ شخص جس نے چراغ کو روشن کیا پانی سے، تو ان کا نام چراغ دہلوی پڑ گیا. اور ان کی درگاہ انہی کے نام سے آج چراغ دلی جگہ آباد ہوئی، کیونکہ وہاں ان کی درگاہ ہے. چراغ دہلوی کب چراغ دلی بن گیا؟ چراغ دلی نام جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیا نے دیا ہوا ہے، اور یہ نام پڑا ہے تغلق آباد کے قلعے کی وجہ سے. تو یہ بڑی تاریخ ہے، شاید وہاں رہنے والے لوگ بھی نہیں جانتے جو چراغ دہلی میں رہتے ہوں. کہتے ہیں انہوں نے کچھ کہا بھی تھا کہ یہاں اس تغلق آباد میں کبھی یہ جو شہر ہے بس نہیں پائے گا، یہ قلعہ کبھی شہر آباد نہیں رہے گا، یہ انہوں نے کہا تھا. حضرت نظام الدین اولیا کسی کو بددعا نہیں دیتے تھے. مگر یہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ یہ اس باولی کی وجہ سے انہوں نے بددعا نہیں دی تھی. غیاث الدین تغلق نے ایک ایسا کام کیا کہ اس نے حضرت نظام الدین اولیا سے کہلوایا کہ بھائی آپ سما کیوں سنتے ہیں؟ قوالی یہ غیر شرعن کام ہے، قوالی جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو میرے محل میں آئیے اور اس کے اوپر ڈبیٹ کیجیے، میرے جو اسکالرز ہیں علماء ان کے ساتھ. حضرت نظام الدین اولیا کبھی بادشاہ سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ان کو جانا پڑا. اچھا، گئے تھے وہ پہلی بار غیاث الدین تغلق کے محل میں گئے، اور وہاں جا کے قلعے پہ لوگوں نے کہا کہ ہم ساتھ جائیں گے. آپ نے فرمایا اکیلے کا بلاوا ہے. لوگوں نے کہا وہاں پوری ٹیم بیٹھی ہے مفتیوں کی. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں. حضرت نظام الدین اولیا جب وہاں پہنچے ہیں، غیاث الدین تغلق بیٹھا تھا اپنے تخت کے اوپر، اس کے برابر میں چیف قاضی تھا، چیف جسٹس اس وقت وہ موجود تھا. حضرت نظام الدین اولیا کی طرف اس نے دیکھ کے ایک طنز پاس کیا. وہ جو چیف جسٹس تھا اس نے اپنا قلم دکھایا اور کہا نظام الدین جانتے ہو یہ کیا ہے؟ میں جو لکھ دوں وہ قانون بن جاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیا مسکرائے اور فرمایا لکھنے سے پہلے تجھے معذور بھی کیا جا سکتا ہے کہ تو اس لائق ہی نہ رہے کہ تو کچھ لکھ سکے. تو وہ گھبرا گیا. تو بادشاہ نے کہا بحث شروع کی جائے. تو حضرت نظام الدین اولیا نے ایک حدیث پیش کی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے دف کے ساتھ گانا سنا ہے. سما عرب میں ایک رواج تھا، دف جو ایک طرف سے منڈاوا ہوتا ہے، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ، اس کو بجایا کرتے. تو عرب کا رواج تھا پرانا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پریکٹس تھی اس کو بجانے کی اور گانے کی. جب یہ حدیث سامنے آئی تو سناٹا چھا گیا کہ اب اس کا کیا جواب دیں. تو پھر انہوں نے ایک چال چلی. جو مفتی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ حدیث پیش مت کیجیے، آپ امام ابو حنیفہ کا کوئی ریفرنس دیجیے قوالی کے اوپر تو ہم مانیں گے، کیونکہ آپ بھی حنفی ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ کو بلونگ کرتے ہیں، ہم بھی حنفی اسکول آف تھاٹ کو بلونگ کرتے ہیں. جب یہ بات کی تو حضرت نظام الدین اولیا کو غصہ آ گیا. حضرت کو غصہ آتا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ میں نبی کا قول پیش کر رہا ہوں، تو مجھ سے امتی کا قول مانگ رہا ہے.
میں نبی کا ریفرنس دے رہا ہوں تو امتی کا ریفرنس مانگ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کون ہے؟ امتی ہیں ان کے. یہ کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ شہر آباد نہیں رہ سکتا جہاں نبی کے اوپر امام کو رکھا جائے. تب حضرت نظام نے فرمایا تھا کہ بندر اور لنگور یہاں پہ ناچیں گے اس کی دیواروں کے اوپر، یہ کبھی آباد نہیں ہوگا کہہ کے چلے آئے تھے حضرت نظام. بہت مشہور واقعہ ہے اور ایسا ہوا بھی. تغلق آباد کی طرف آپ جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ ایسے ویرانگی نظر آتی ہے اس قلعے کے اوپر کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کی بددعا، ہاں لنگور اور بندر نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی کی بددعا ہے یہاں پر. تو وہ حضرت نظام الدین الاولیاء نے فرمایا تھا کہہ کے آپ واپس آ گئے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے. یہی جو ان کا ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی لیگسی اتنے سالوں سے، مطلب آج 800 سال ہو گئے، وہی مطلب جو ان کا لوگوں کا جو پیار ہے اور جو درگاہ کی پاپولیرٹی ہے وہ ابھی 800 سال بعد بھی ایسی ہی ہے. اس کی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ پیغام جو حضرت نظام الدین الاولیاء نے آج سے 750 سال پہلے دیا، وہ پیغام ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی چھاپ، اس کی مہر لگی ہوئی ہے. حضرت نظام الدین الاولیاء نے اپنی خانقاہ کے دروازے اس وقت ہر شخص کے لیے کھول دیے تھے جس وقت کاسٹ سسٹم ہندوستان کی جڑوں کے اندر پیوست تھا. آج بھی ہے مگر اس وقت بہت سخت ایک یہ جات پات اور سسٹم تھا اس وقت. یعنی کہ لوگ سائے سے بچ کے گزرتے تھے، لوگوں کے تالاب الگ ہوتے تھے، چھوٹی ذات والے اس سے پانی بڑے ذات والوں کی نہیں پی سکتے تھے، ملاقات نہیں کر سکتے تھے، رشتہ داری تو بہت دور کی بات ہے. وہ ایک ایسا ماحول تھا ہندوستان کا جو حضرت نظام الدین الاولیاء نے جب اپنی خانقاہ کے دروازے کھولے تو کہا جو میری خانقاہ میں میرے پاس آئے اس سے اس کا مذہب اور اس کی ذات نہ پوچھا جائے. تو یہ ایک ایسا پیغام تھا کہ بہت سے لوگ حضرت نظام الدین الاولیاء کے پاس آتے تھے. حضرت نظام الدین الاولیاء ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتے تھے اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، اس سے اس کی تکلیف پوچھا کرتے تھے، مالی مدد کیا کرتے تھے. حضرت نظام الدین الاولیاء لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے. جس وقت نذرانہ کبھی کبھی بچ جاتا تھا نا، سونے کے سکے، چاندی کے سکے جو اس زمانے میں جو کرنسی تھی، تو حضرت نظام الدین کہا کرتے تھے کہ ان کی برتنوں کے نیچے رکھ دو، پلیٹس کے نیچے سکے. اچھا، میں جانتا ہوں کچھ لوگ ضرورت مند ہیں مگر وہ مجھ سے مانگنے میں شرماتے ہیں. تو حضرت نظام الدین الاولیاء کئی بار سونے چاندی کے سکے برتنوں کے نیچے رکھوا دیا کرتے تھے. یہ کہتے تھے بچنا نہیں چاہیے کچھ، اچھا جھاڑو لگنا ہے، جھاڑو لگنی ہے. ایک سکہ بھی نظر آ جاتا تھا ان کو اس کمرے میں جہاں پیسہ جمع ہوتا تھا تو وہ ناراض ہو جاتے تھے. تو وہ لوگوں کے دلوں پہ زبردست اثر ڈالا. لوگوں نے پھر حضرت نظام الدین الاولیاء کو کہنا شروع کر دیا زری زربخش، سونا چاندی لٹانے والا. اچھا، زری زربخش بھی حضرت نظام الدین الاولیاء کا ایک ٹائٹل ہے. اچھا، سلطان المشائخ بھی ایک ٹائٹل ہے، محبوب الہی بھی سب سے مشہور سلطان المشائخ کا مطلب شیخوں کے سلطان، صوفیوں کے سلطان. تو اس میں بھی ایک تاریخ ہے کہ سلطان حضرت کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ایک دن کی حکومت حضرت کے پاس آئی تھی، اچھا، اس لیے ان کو سلطان کا لقب ملا. تو یہ میسج تھا ایک ایسا کہ حضرت نظام الدین الاولیاء کا وصال ہونے کے بعد بھی لوگ ان کی خانقاہ سے، ان کی درگاہ سے جڑے رہے اور لوگ آیا کرتے تھے. یہاں پہ میلے لگتے تھے، یہاں پہ حضرت کا جب عرس ہوتا تھا، جب فاتح وہ کرتے تھے. اور آج بھی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی تکلیف یہاں پر آ کے اللہ دور کرے گا اگر ہم اس بزرگ کے مزار کے اوپر آ کے اللہ سے دعا کریں گے، منتیں مانگیں گے، مرادیں مانگیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دیکھیے آپ کسی بھی مذہبی مقام پہ چلی جائیے، کسی مسجد میں، کسی مندر میں، کسی گرجا میں، آپ کو ہر مذہب کا آدمی نظر نہیں آئے گا. آپ کسی صوفی درویش کے درگاہ میں جائیے، آپ کو ہر قوم کا، ہر مذہب کا آدمی وہاں نظر آئے گا. یہ وہ میسج ہے. کیا ہندو، کیا مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی، جین، امیر، غریب، بادشاہ، بھکاری، اچھے برے، یہ آپ کو سب حضرت نظام الدین الاولیاء کے دربار میں نظر آئیں گے آج بھی. وہ یہی ہے کہ ہر کوئی سوچ کے آتا ہے کہ میری حاجت یہاں پوری ہو جائے گی، ورنہ اتنی زندگی مصروف ہو چکی ہے انسان کی. دوسرے ممالک سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں کہ ہم جا کے حضرت نظام الدین الاولیاء کے دربار میں آ جائیں، ہم جا کے وہاں پہ پھول پیش کر لیں. کس کو وقت ہے اتنا؟ اس کا ایک یقین ہے کہ نہیں، میں وہاں جاؤں گا، مجھ کو کچھ نہ کچھ اسپریچول ایک سکون ملے گا، روحانی
میری کیفیت کو سکون ملے گا, میری بے چینی دور ہوگی آ کے. اور لوگ آتے ہیں ہزاروں قطار روتے ہیں, جالیوں میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کئی گھنٹے, سر اپنے جالیوں میں رکھ کے روئے کرتے ہیں لوگ. ان کو ایک مینٹل سکون ملتا ہے درگاہوں پہ آ کے. تو وہ پیغام جو ہے ان بزرگان دین کا, وہ اس زمانے میں بھی, اس نفرت کے دور میں بھی وہ پیغام زندہ ہے. اور درگاہیں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس چیز سے محفوظ ہیں. درگاہیں سیاست سے محفوظ ہیں, درگاہیں اور دوسری خرافاتوں سے ابھی تک تو محفوظ رہی ہیں کہ ہر پارٹی کا آدمی, چاہے ہو کسی بھی طرح کا آدمی ہو, ویلکم ہے ناستانوں کے اندر. ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کو معلوم ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا, میرے لیے دعا ہوگی. میں کتنا ہی برا ہوں, مگر میں شرابی, کبابی, چور, مگر میں یہاں جاؤں گا تو میری حاجت پوری ہو جائے گی. تو وہ برابر میں ہمایوں کا مقبرہ ہے, آپ وہاں جائیے کبھی دل میں خیال نہیں آئے گا. بس آپ یہ دیکھیں گے کتنا اچھا آرکیٹیکچر ہے, اچھے گارڈنز ہیں, ایک بادشاہ کا کیا وہ ہے. جب درگاہ میں آپ آئیں گی تو آپ سوچیں گی کہ نہیں, میرے کپڑے صاف ہیں, میں باوضو ہوں, میرے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے. یہ فرق ہے ایک فقیر کے پیغام میں اور ایک بادشاہ کی حکومت. وہ ایک فقیر نے حکومت کی لوگوں کے دلوں پر, جو صدیاں گزر گئیں, حکومتیں بدلی مگر وہ حکومت قائم ہے. اور ایک بادشاہ نے حکومت کی زمین کے اوپر, وہ حکومت ختم ہو گئی, لوگ بھول گئے اسے. یہ آج بھی جیتا جاگتا ایک مثال ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے کی. تو لوگوں کو دلوں میں ایک سکون اور ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے جب بھی جڑے ہیں ان درگاہوں سے. آپ کا جو ٹائٹل ہے سجدہ نشین کا, آپ کی فیملی, آپ کی اپنی لیگیسی کیسے, ان سے کیسے آپ لوگ ٹریس کرتے ہیں کہ آپ ان کی ڈسینڈنٹس کہے جاتے ہیں؟ دیکھیے, حضرت نظام الدین اولیاء نے شادی نہیں کی تھی, اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء کا ڈسینڈنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا. کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی, ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اینسیسٹرل ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ. حضرت نظام الدین اولیاء کے اینسیسٹرز کے ہم ڈسینڈنٹ ہیں. یہ تعلق ایسے ہے ہمارا, حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا, میں نے بتایا سید علی بخاری, سید موسیٰ بخاری, یہ دونوں بھائی ہندوستان آئے. سید علی بخاری کے گرینڈ سن نظام الدین اولیاء, یہ جنریشن یہاں ختم ہو گئی. حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کی بہن سید موسیٰ بخاری کی جنریشن چلی. حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا کے سگے بھائی, ان کی اولاد آگے بڑھی. ہمارا جو خاندان ہے, میرا خاندان, وہ حضرت موسیٰ بخاری کی اولاد میں سے. دوسرا اس سے تعلق یہ ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بہن کی شادی بھی ادھر ہو گئی موسیٰ بخاری کے گرینڈ سن سے. تو ہم لوگ کہلاتے ہیں یک جدی خواہرزادے. یک جدی حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا کی اولاد, دادا کی جو سگے بھائی ہیں, خواہرزادے بہن کی اولاد. دو تعلق ہوئے ہیں ہمارے, یہ چلے آ رہے ہیں. درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء میں 3 خاندان ہیں اس وقت. ایک خاندان ہندوستانیان کہلاتا ہے جس میں ہم ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء کے جو بھانجے ہیں, جو میں نے بتایا نا, ان کی اولاد جو چلی. دوسرا خاندان خاندان نبیر گان, خاندان نبیرہ. یہ خاندان ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے کی اولاد میں سے. حضرت بابا فرید کے نواسے تھے سید محمد امام, جو دہلی آ گئے تھے اجودھن سے, اور یہاں حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ ہوئے. ان کی فیملی پھر یہیں بسی. تیسرا خاندان ہے خاندان قاضی زادگان. حضرت قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت جید ایک بزرگ تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے. ان کی فیملی یہیں بس گئی تھی. تو یہ تینوں خاندان 700 سال سے چلے آ رہے ہیں. ان خاندانوں میں پھر آپس میں رشتہ داریاں ہوئیں, شادیاں ہوئیں, تو ایک فیملی ایک طرح سے پوری فل فیملی ہو گئی ہے اس طرح. اور آج کی تاریخ میں آپ لوگوں کی کیا رسپانسبلٹیز رہتی ہیں درگاہ کے طرف؟ ہماری دیکھیے درگاہ کی کچھ رسومات ہیں پرانی, جن کو درگاہ کے لوگ, درگاہ کے پیرزادگان ہیں. میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی اس کے بعد کہ کیا رسمیں ہیں جو ابھی تک چل رہی ہیں تب سے. دعائے روشنی ہے, روز ایک دعا ہوتی ہے شام کے وقت مغرب کی نماز سے پہلے, اذان سے پہلے. یہ وہ دعا ہے کہ جس وقت لائٹ نہیں تھی تو لالٹینیں لگایا کرتے تھے درگاہ شریف کے اندر, اس کے ساتھ ایک دعا ہوتی ہے, وہ چلی آ رہی ہے قدیم. اب لائٹس آ گئی مگر وہ دعا ویسی ایک رسم کے طور پہ جاری ہے ابھی بھی. اور عرس کے سال میں جو 2 بڑے عرس ہوتے ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, یہ 700 سال سے یہ ہماری ایک رسم چل رہی ہے عرس کی. 5 دن کا عرس ہوتا ہے, قوالی ہوتی ہے, اس میں مشاعرے ہوتے ہیں, قرآن خوانی
قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت خوانی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، میلہ لگتا ہے. اب تو بہت سمٹ گیا ہے میلہ کیونکہ جگہ نہیں بچی وہاں پہ، ورنہ پہلے تو بہت بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پہ. یہ عرس کے پاس لگتا ہے الگ سے، عرس میں سے 5 دن کے لیے. اس کے علاوہ پھر ماہانہ نیاز ہوتی ہے، مہینے کی نیاز حضرت نظام الدین اولیا کی. روضہ شریف جب صبح فجر میں کھلتا ہے اذان کے وقت، اور پھر رات کو جس وقت بند کرتے ہیں تو اس وقت سلام پیش ہوتا ہے. وہ ایک رسم ہے پرانی، حضرت نظام الدین اولیا کا ایک سلام ہے. صبا بسوئے مدینہ روکن عزی دعا کو سلام برخوا، اے مدینہ جانے والی صبا ہوا، حضور کو میرا سلام پیش کرنا. اس کے ساتھ روضہ شریف بند کیا جاتا ہے، یہ رسم ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو دوسری تقاریب ہیں، غریب نواز کا عرس ہوتا ہے تو یہاں ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے. خواجہ قطب صاحب کا عرس ہوتا ہے تو ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن ولادت ہوتا ہے تو وہ 11 ربیع الاول کو مبارک کی زیارت ہوتی ہے. یہ تبرکات ہمارے یہاں بہادر شاہ ظفر کے زمانے سے موجود ہیں، جو آپ نے شاید زیارت کی ہو منہ مبارک کی. تو یہ تو بہادر شاہ ظفر لے کر آئے تھے، اور یہاں پہ اپنی گرفتاری سے پہلے انہوں نے یہاں پیش کر دیے تھے کہ کہیں برٹش گورنمنٹ کے پاس اس کی بید بھی نہ ہو، سمجھے نہ ہو اسے، تو یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب سے پھر یہ رسم پڑ گئی کہ ہر سال اس کی زیارت ہوتی ہے ان تبرکات کی. اور محرم شریف کی نیازیں بہت خاص ہوتی ہیں ہمارے یہاں درگاہ شریف میں. 12 دن خاص طور سے پہلی محرم سے 12 محرم میں تعزیے کا جلوس بھی نکلتا ہے. اس میں گھروں کے اندر محفل بھی ہوتی ہے حضرت امام حسین کے نام کی اور باقی شہدائے کربلا جو ہیں ان کے نام کی. تو یہ رسومات ہیں بہت ساری درگاہ شریف میں جو چل رہی ہیں. اور روزمرہ کا پھر لنگر ہے درگاہ شریف کا، جمعرات میں بڑا ہوتا ہے اور اس کے دوروں میں اور زیادہ ہوتا ہے. میں یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو حضرت نظام الدین اولیا کے ٹائم پہ جو لنگر کی جو ٹریڈیشن تھی وہ آج کیسے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام الدین میں یہ لنگر کی ٹریڈیشن ہے، وہ کیسے چلتی ہے درگاہ پہ؟ لنگر دیکھیے پیرزادے اپنے پاس سے بھی کراتے ہیں لنگر. جو آنے والے زائرین ہیں ان کی کچھ منت مراد ہوتی ہے وہ اپنا لنگر کراتے ہیں. کچھ لوگوں کا ریگولر لنگر بندھا ہوا ہے کہ ہم درگاہ میں لنگر کریں گے. کچھ لوگ جمعرات میں لے کے آتے ہیں، دیگیں بنوا کے بانٹ دیتے ہیں آ کے. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، افطار 30 دن افطار ہوتا ہے اور بڑا درگاہ شریف میں افطاری اور کھانے کا انتظام ہوتا ہے. 30 دن کا کئی ہزار لوگوں کا انتظام ہوتا ہے اس میں. تو یہ اپنے پاس سے بھی ہوتا ہے. وہ وقت بھی گزرا ہے، ہمارے والد میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ پیرزادے کا ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ جب زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے پیرزادوں کے پاس، تو کئی بار دوسروں سے لے کر کہ قرض لے کے لنگر کیا کرتے تھے کہ عرس آ رہا ہے لنگر کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ رکنا نہیں چاہیے کبھی. زیادہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کم ہوتا ہے تو اپنے پاس سے ڈال دیتے ہیں پیسے. تو یہ درگاہ شریف کا نظام ہے. اور درگاہ شریف کے جو غلے کی آمدنی ہے ان میں سے بھی درگاہ شریف کے خرچ کے لیے پیسہ نکلتا ہے. اچھا. اس کے بعد پھر وہ درگاہ شریف کے پیرزادوں میں بڑھ جاتا ہے، ان کے شیئرز ہیں درگاہ میں قدیم چلے آ رہے ہیں. تو یہ سینچریز اولڈ کسٹم چلا رہا ہے درگاہ شریف کا. اچھا، درگاہ یہ کلچرل پوائنٹ کیسے بن گئی؟ مطلب غریبوں کے لیے تو ایک جگہ ایک ریفیوج تو تھا ہی، بٹ ایک کلچرل پوائنٹ بھی تو درگاہ بن گیا. اور یہ صوفیزم کا جو نیچر ہے میوزک کے ساتھ جو ایسوسیشن اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ امیر خسرو کی وجہ سے ہوا ہے جو ان کے سب سے مشہور اور چہیتے ڈسائپل تھے؟ یہ دونوں باتیں ہیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے ایک ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک صوفی بھی ہیں، ایک شاعر بھی ہیں، ایک رائٹر بھی ہیں، ایک سولجر بھی ہیں، ایک فلاسفر بھی ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں. تو حضرت امیر خسرو کی تو پرسنالٹی ظاہر ہے کئی اس کے پہلو ہیں. اور ایک مرید بھی ہیں بہت ہی خاص حضرت نظام الدین اولیا کے. اور ان کے کلام جو انہوں نے لکھے ہیں اپنے پیر کے لیے، یا حضرت امیر خسرو کے کلام جو انہوں نے ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کے کلچر پہ لکھے ہیں، گاؤں کی زندگیاں ہیں، عورتوں کے ریتی رواج ہیں، شادیاں ہیں، ان کے پوری اس میں پوئٹری میں آپ کو ملے گا. یہ اس کی وجہ سے بھی لوگ درگاہ میں آتے ہیں حضرت امیر خسرو کے مزار پہ اور حضرت نظام الدین اولیا کے آستانے پہ حاضری دینے کے لیے اور ان کے کلام سننے کے لیے. باہر کہیں کلام سننا کسی ہوٹل میں حضرت یا کسی اور جگہ جا کے حضرت امیر خسرو کا، اور درگاہ شریف کے کوٹ یارڈ میں کلام سننے اس میں فرق ہے. حضرت امیر خسرو کا کلام اس جگہ سننا کہ کہنے والا بھی موجود ہے
اور جس کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی سامنے موجود ہے, اس کی درگاہ بھی موجود ہے. تو وہاں جو فیل آئے گا وہ آپ کو کہیں اور نہیں آئے گا. وہ محسوس کرنے کے لیے لوگ درگاہ شریف میں آتے ہیں قوالی سننے کے لیے. اور قوالی آج کے زمانے میں ظاہر ہے ایک بہت اہم ایک چشتی درگاہوں کا ایک اہم ایک وہ بن گئی ہے پارٹ. تو حضرت نظام الدین کی درگاہ میں تو ظاہر ہے سما بہت مشہور ہے, لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے ہیں. اور جیسے بسنت جیسی رسومات ہیں جو بہت زیادہ پچھلے 12-15 سال میں تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہیں, دور دور سے لوگ آتے ہیں بسنت دیکھنے کے لیے. تو یہ خاص اس میں ایک میوزک کا ایک بہت بڑا رول ہے قوالی کا. مگر قوالی بھی دیکھیے آج کے زمانے میں کمرشل ہو گئی. حضرت نظام الدین اولیاء نے جو سما سنا ہے وہ تھوڑا الگ تھا, یہ سما نہیں تھا. اس میں اتنے میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں تھے, اس میں صرف دف تھا, ڈھپلی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتا تھا اس کے ساتھ. اور حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے میں قوال تھا میاں سامت جس کو کہا کرتے, تو حضرت کہا کرتے تھے کہ آج میاں سامت کو بلاؤ, میرا سما سننے کا دل چاہ رہا ہے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قوالی میری روحانی غذا ہے, قوالی میرا اسپریچول فوڈ ہے, میری روح کو اسی سے سکون ملتا ہے. اس میں پبلک کو اجازت نہیں تھی سننے کی. اچھا, حضرت نظام الدین اولیاء کہتے تھے جو اہل سما ہے, جو سما کو سمجھ سکتے ہیں وہی سنیں, جو اس کو نہیں سمجھ سکتے وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے, وہ کنفیوز ہو جائیں گے. اس لیے بچوں کو بھی ہٹا دیا کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کہ نہیں بیٹا تم نہیں. تو وہاں تھوڑا ڈسپلن ہوتا تھا بہت زیادہ. اور پھر قوال کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ اس کے بدلے, کیونکہ وہ اس کا ذریعہ معاش نہیں تھا, وہ اس کی آمدنی نہیں تھی. قوالی اس کا پروفیشن نہیں تھا پہلے قوال کا, آج قوالی پروفیشن ہے. تو وہ قوال کی بھی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے دل سے کلام گاتا تھا. قوال رونا شروع کر دیا کرتے تھے قوال میں, کیفیت کے اندر آیا کرتے تھے قوال. آج کل قوالی کیفیت میں جب آتے جب نذرانہ زیادہ ملے غصہ آ جائیں گے قوال سن کے. نہیں دیکھیے یہ ہر جگہ ہے, میں قوالوں کی بات نہیں کر رہا نا. آج کل پیری مریدی بھی دیکھ لیجیے نا, زیادہ تر اصل کو چھوڑ کے نقل کی طرف چلی گئی. ہر جگہ آپ کو اصلی پیر نہیں ملے گا. تو فیکٹ ہے, میں بھی درگاہ سے اکثر زیادہ نشین میرا تعلق. ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو ہمارے بزرگ تھے. میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں وہ نہیں ہوں جو میرے بزرگ تھے. میں کوشش کرتا ہوں, نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ چلوں. وہ جو مجاہدے کر کے چلے گئے اپنے زمانے کے اندر, وہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کرنے کے لیے. لوگ ہم سے پتہ نہیں کیا کیا ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ اتنی بڑی گدی پہ بیٹھے ہیں, یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں اور یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. ہم کو بڑا محتاط رہتا ہے اس چیز کو لے کے. ہم کو کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ ہم کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, ہم بھی آپ کی طرح ہی ہیں, کوئی ایسے بڑی چیز نہیں ہے. بس ہمارے ٹھیک ہے, ہمارے نام کے آگے نظامی لگ گیا ہے, ہمارا تعلق حضرت نظام الدین اولیاء سے, درگاہ سے. تو یہ درگاہوں اور خانقاہوں میں بھی دیکھیے خرابیاں آئی ہیں. بہت کلیئر بات کرتا ہوں, جن درگاہوں پہ نذرانے بڑھ گئے, لوگوں کی آمدنی بڑھی, وہاں علم کم ہوا, کمرشل ہو گیا, نالج کم ہوئی, اور اس کا اثر درگاہوں پہ پڑا. بہت سے لوگ, بہت سی ایسی درگاہیں ہندوستان, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, کہ جو آپ کو کچھ کیفیت محسوس نہیں ہوگی وہاں پہ جا کے. وہاں کے لوگ اچھا وہ ہاں بس ہے نا, ایک چیز ہے, کچھ نہیں ہے, معلومات ہے نہ کچھ ہے اس چیز کو لے کے, اور ایک رسم چل رہی ہے. تو یہاں بھی ہر جگہ تھوڑی بات کمرشل ایکٹیویٹیز ہر جگہ آ گئی ہیں. اچھا, میں پوچھ رہی کہ ہم نے کافی کہانیاں سنی ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کو لے کر, اور امیر خسرو کے ساتھ بھی. میں نے سنا ہے کہ امیر خسرو نے ان کو ٹیسٹ بھی کیا تھا کہ میں ان کو ان کا مرید بنوں کہ نہیں بنوں. ایک بار وہ عورت کے لباس میں بھی ان سے ملنے گئے تھے, اور ہولی اور بسنت ایک بار, خیر انہوں نے آئی تھنک ہولی پہ بھی کچھ گانا بنا کے ان کو کوشش کری تھی. حضرت امیر خسرو محبوب الہی کو الگ الگ باتیں بھی بتایا کرتے تھے, الگ الگ طرح کی شاعری بھی سنایا کرتے تھے. ہندوستان کے میں حضرت امیر خسرو نے بہت سفر کیا پورے ہندوستان کا, زیادہ تر سفر سے رہتے تھے. جب آتے تھے تو سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد کے پاس. انہی کو شاید یہ اجازت تھی کہ عشاء کے بعد بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے حجرے میں آ سکتے تھے, ورنہ کوئی مرید نہیں آتا تھا. بادشاہ کے دربار کی بات بھی بتایا کرتے تھے. گاؤں دیہاتوں کی بات, آج میرے ساتھ یہ ہوا
آج میں نے وہاں ہولی مناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, اس کے اوپر ایک کلام پیش کر دیا انہوں نے. حضرت محمود فرمایا کرتے تھے کہ خسرو کلام بہت اچھا ہے, مگر ابھی شیخ سعدی والی بات نہیں آئی. اچھا. تو امیر خسرو کو بھی کوئی لگتا تھا, وہ چاہتے تھے کہ میں اس لیول پہ آ جاؤں کہ میرے پیر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہاں آج تم نے شادی جیسا کلام کہہ دیا. تو حضرت امیر خسرو نے بے شمار کلام کہے, محبوب الہی کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے. اور بسنت کا جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے, بسنت کے بہت سے کلام ہیں. حضرت محبوب الہی ناراض, وہ تھوڑا غمزدہ ہو گئے تھے, ان کے بھانجے کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت امیر خسرو نے ویسی سانگ رچ کے چلے گئے تھے, محبوب الہی مسکرا دیے تھے. تو ایک رسم بن گئی بسنت کی درگاہوں کے اندر. حضرت نظام الدین اولیاء کہا کرتے تھے کہ میں ہر چیز سے اکتا جاتا ہوں, بیزار ہو جاتا ہوں, مگر خسرو تجھ سے کبھی بیزار نہیں ہوتا. اچھا. ہر چیز سے میرا دل اوب جاتا ہے, مگر تجھ سے میرا دل کبھی نہیں اوبتا. شریعت مجھے اجازت دیتی خسرو, میں تجھے اپنی قبر میں رکھواتا. اچھا. اور خدا مجھ سے کبھی پوچھے گا کہ نظام الدین میرے لیے کیا لائے, تو میں اس ترک کو آگے کر دوں گا. تو حضرت محبوب الہی امیر خسرو کو ترک کہا کرتے تھے, میں اس ترک کو آگے کر دوں گا. تو محبت بہت تھی امیر خسرو محبوب الہی کے بیچ. بہت مشہور واقعات ہیں. چھوٹی عمر میں سے شاعری کرنی شروع کر دی تھی, 8-9 سال کی عمر سے. اور یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ ان کے والد نے دیکھا کہ اس بچے کو شاعری کا شوق ہے, تصوف کی طرف اس کا رجحان ہے, تو محبوب الہی کے یہاں لے گئے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں. امیر خسرو باہر رک گئے. انہوں نے کہا کہ یہ چوائس آپ کی نہیں ہونی چاہیے, چوائس میری ہونی چاہیے کہ میں اپنا پیر کسے چنوں. مرید کا دیکھیے لٹریری میننگ ہے ارادہ کرنے والا. تو امیر خسرو نے یہی کہا کہ ارادہ تو میرا ہونا چاہیے نا, کہ میں کس کا مرید بنوں گا, آپ کے کہنے سے میں کیوں, میں نے ان کو پرکھا نہیں. تو ان کے والد اندر چلے گئے, بہت شاکڈ ہوئے اس بات سے. تو حضرت امیر خسرو باہر بیٹھ گئے, اور ان کے دل میں خیال تھا کہ میں نے صحیح کیا غلط کیا, اپنے والد کو جواب دے دیا سیدھا سیدھا. تو جب انہوں نے ایک ربائی ایک شعر کہا تھا اپنے ذہن میں, تو شاہ کے بر ایوان قصرت, کبوتر گر نشینت باز گردد, غریب مستبند بر درآمد, بیائے اندروں یا باز گردد. یہ فارسی میں ایک شعر اپنے ذہن میں کہا کہ تو ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے محل کی چھت پہ اگر کبوتر آ کے بیٹھ جائے تو باز بن جائے. تو ایک غریب حاجت مند تیرے دروازے پہ بیٹھا ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ تیرے پاس آئے یا لوٹ جائے واپس. یہ شعر کا مطلب تھا. حضرت نظام الدین اولیاء جو خانقاہ کے اندر تھے, انہوں نے اس شعر کو پڑھ لیا ان کے ذہن کو, اور ایک پرچے پہ اس کا جواب لکھا اسی رائم کے اندر, وہی انداز میں, اور اپنے مرید سے کہا باہر ایک لڑکا بیٹھا ہے, اس کو جا کے دیا. تو مرید دیکھا کہ امیر خسرو بیٹھے ہوئے, تو پرچہ دے کر آ گئے. تو امیر خسرو نے جب پڑھا تو ان کے شعر کا جواب تھا اسی انداز میں. اس میں لکھا تھا بیائد اندرو مرد حقیقت, کہ باما یک نفس ہمراز گردد, اگر ابولا بود آ مرد نادم, ازاں راہ کے آمد باز گردد. آپ نے فرمایا کہ اے مرد حقیقت, تو اندر آ جا اور ہمارا ہمراز بن جا, ہمارے قریب ہو جا. اگر ابولا بود آ مرد نادم, اگر تو بے وقوف قسم کا شخص ہے, ازاں راہ کے آمد باز گردد, تیرے لیے بہتر ہے جس راستے سے آیا وہیں سے واپس لوٹ جا. تو جس وقت یہ حضرت امیر خسرو نے پڑھا تو بے چین ہو گئے کہ وہی انداز میں وہی کلام, اسی شعر, دوسرا شعر حضرت نظام الدین اولیاء نے کیسے بھیج دیا, جو میرے ذہن میں ہے, ابھی کاغذ پہ بھی نہیں اترا شعر, اس کا جواب حضرت نے کیسے دے دیا. تب خانقاہ کے اندر گئے تھے اور مرید ہوئے جا کے, جب دل پکا ہو گیا کہ نہیں میرے لیے یہی میرا پیر یہی صحیح ہے. پھر ایک ایسے مرید بن گئے کہ پھر ان کو مثالی مرید بن گئے. دنیا مثال دیتی ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت نظام الدین اولیاء کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ جو جڑتا ہے نام, وہ امیر خسرو کا نام جڑتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کہا کرتے تھے کہ خسرو تو میری زندگی کی دعا مانگا کر, کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو زندہ ہے. اگر میں چلا گیا تو زندہ نہیں رہ سکتا. اور وہی ہوا. حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا سن 1325 عیسوی میں. امیر خسرو بنگال میں تھے, لکھنؤتی. جب یہ خبر پہنچی کافی وقت کے بعد وہاں, تو امیر خسرو دہلی کے لیے روانہ ہوئے. حضرت نظام الدین نے فرمایا تھا کہ خسرو کو بھی قبر کے پاس مت آنے دینا,
کہ ایسا نہ ہو کہ قبر پھٹ جائے اور میں باہر آ جاؤں. امیر خسرو کو لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ یہیں سے زیارت کر لیجیے, قبر کے پاس مت جائیے. تو امیر خسرو نے کپڑے پھاڑ لیے تھے اپنے, اور قبر کے پاس جا کے بہت روئے. بڑی عجیب و غریب کی ان کی کیفیت ہو گئی تھی. پھر ان کا شعر ہے بڑا مشہور, جو ان کی زندگی کا آخری شعر ہے, گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارو کیس, چل خسرو گھر آپ نے سانج بھائی چودیس. یہ کہہ کے حضرت امیر خسرو کا انتقال ہوا. اپنے پیر کو انہوں نے کہا ہے کہ گوری ہے خوبصورت جو سو رہی ہے, اس کے جو زلفیں ہیں اس کے چہرے کے اوپر بکھری ہوئی ہیں. خسرو تیری زندگی کی بھی شام ہو گئی, تو بھی اپنے گھر لوٹ جائے. مصیبت. آپ نے فرما دیا تھا کہ میرا قبر میرے پیر و مرشد کے قدموں کی طرف بنانا. اچھا. تو اس لیے حضرت امیر خسرو کی قبر جو مزار مبارک جو ہے حضرت نظام الدین کے پیاروں کی ڈائریکشن میں. یہ جو حضرت نظام الدین اولیاء کی جو جس زمانے میں تھے, ایک الگ زمانہ تھا, اور ان کی جو کی ٹیچنگز کیا ہیں, کی فلسفی کیا تھا جو آج تک لوگوں کو ان سے باندھے ہوئے ہے؟ کی ٹیچنگ تو یہی تھی کہ لو آل ہیٹ نن, محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں. ہر اور کسی وہ کو میسج آج بھی اتنا وہ ہی message strong, آج وہ بھی میسج اتنا- آئی تھنک یونیورسل میسج ہے. وہ یونیورسل میسج ہے. جب یہ دل سے انسان چاہتا ہے نا کہ مجھے نفرت کسی سے کرنی ہی نہیں, خدا کے بندے ہیں سب. تصوف دیکھیے اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں, تو آپ اس کی کریشن سے بھی محبت کریں گے. اگر آپ کریٹر سے محبت کرتے ہیں, تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ میں کریٹر سے محبت کرتا ہوں اور اس کی کریشن کے کسی بھی حصے سے آپ کے دل میں نفرت ہے, تو پھر وہ آپ کا دعویٰ فیل ہو گیا. تو صوفی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ سے محبت ہے, دعویٰ ہے تمہارا, تو سچی جب یہ ہے کہ جب اس کی مخلوق سے, جو چیزیں بھی اس نے بنائی ہیں دنیا میں, سب سے, اس سے بھی تمہیں محبت کرنی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ محبت سب سے, نفرت کسی سے نہیں. درگاہ ایک سمبل بن گیا ہے کمیونل ہارمونی اور انکلوزیوٹی کا. آج درگاہ کیسے پارٹیسپیٹ کرتا ہے کہ ایک ڈائلاگ اور انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ چیز برقرار رہے, کہ جو کمیونل ہارمونی کا سمبل ہے درگاہ, اگر باہر سے بھی الگ ملک سے کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹس بھی آتے ہیں, درگاہ ضرور جائیں گے, بیکاز آف دس, آئی تھنک بیکاز اٹس اے سمبل آف کمیونل ہارمونی. درگاہیں ہی اس کمیونل ہارمونی کا سمبل ہیں سب سے بڑا آج کے زمانے میں. عرس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ آئیں, ہم دعوت بھی دیتے ہیں, لوگ خود بھی آتے ہیں. عرس میں کئی بار درگاہوں میں سرو دھرم سمیلن بھی ہوتا ہے, اس عرس محل میں کبھی کر دیا, اور لوگوں مذہب کے لوگوں کو بلا لیا, ڈائلاگز ہوئے آپس میں. درگاہ میں لوگ بیٹھ کے, آپ دیکھیے کبھی کبھی لوگ فرصت سے آتے ہیں بات کرنے کے لیے کہ نہیں ہم معلوم کریں گے حضرت نظام الدین نے ایسے کیا کام کیا. لنگر ایک جگہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, کوئی بھی مذہب پوچھتا نہیں کسی سے کیسا, کس مذہب کا آدمی, کس ذات کا. آج بھی بسنت کا پروگرام ہے, قوالی کا پروگرام ہے, اس میں آ کے شریک ہوتے ہیں, قوالی سنتے ہیں بیٹھ کے, اور اپنی منت مرادوں کے دھاگے باندھتے ہیں, وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں. تو یہ چیز ہی ہم کو تسلی بھی دیتی ہے جو ہم لوگ ہیں درگاہ کے اندر بیٹھ کے, کہ ہم سے ہر مذہب کا آدمی جڑا ہوا ہے اور ہم سے محبت سے آ کے ملتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لے کے چلے جائیں, ہم اس کے لیے دعا کر لیں, سچے دل سے دعا ہمارے نکل جائے, اللہ قبول کر لے, اللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے, یہ پھر محبت سے واپس آئے یہاں پر کہ میرا کام یہ والا بن گیا. تو ان لوگوں کو بھی ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں, تو یہاں پہ تو کتنے مذہب کے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے. کئی بار ایسے لوگ آتے ہیں درگاہ میں جو پہلے بار جن کا وزٹ ہوتا ہے, جو تھوڑے ڈرتے ہوئے آتے ہیں نان مسلمس کی, بھائی پتہ نہیں میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں. تو ایسا کئی بار ہوا کہ کسی ریفرنس سے کوئی آ رہا ہے کہ دیکھیے پہلی بار آ رہے ہیں, تھوڑا گھبرا رہے ہیں, آپ میں ریسیو کر لیجیے گا. تو ہم باہر جا کے ریسیو کرتے ہیں پھر ان کو, کیونکہ وہ جیسے اس ماحول کے اندر آتے ہیں, گلیوں کے اندر, وہ تھوڑا گھبرائے جاتے ہیں. تو ہم باہر جا کے ریسیو کئی بار کر لیتے ہیں, کئی بار میں پولیس اسٹیشن تک جا کے ریسیو کرتا ہوں کہ نہیں آپ یہاں سے آئیے, میں ساتھ لے, تسلی ہو جائے انسان کو. اندر آ کے درگاہ شریف کا ماحول دیکھ کے وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کئی بار اس کو اپنے جان پہچان کے لوگ مل جاتے ہیں, ارے آپ یہاں پر تو ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یہاں تو بہت لوگ آتے ہیں. پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ پھر دوبارہ درگاہ شریف میں آؤں. قوالی سنتے وقت انسان کی کیفیت کبھی کبھی عجیب ہو جاتی ہے. کوئی تکلیف زدہ انسان بیٹھا ہے, قوالی سن رہا ہے, قوال نے کوئی ایسا شعر کہہ دیا مان لیجیے کہ اس کی زندگی کی کیفیت کے ساتھ وہ میچ ہوئی ہے, تو ایک دم اثر کرتا ہے بہت بری طریقے سے. کئی بار انسان رونے لگتا ہے. تو وہ کیفیات انسان کو یہاں کھینچ کے لے کر آتی ہیں درگاہوں کی طرف. تو بہت ریلیکس
فیل کر کے لوگ جاتے ہیں یہاں سے. آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے زیارت کرتے ہوئے، وہاں روتے ہوئے. آپ نے ایسے کوئی کسی کا آپ نے ایکسپیرینس دیکھا ہے جس سے آپ پہ بہت اثر پڑا ہو، کہ جس نے درگاہ پہ آ کے ایسا کچھ ایکسپیرینس ہوا ہو کسی کا؟ ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں، اپنی فیملی کسی پریشان حال ہیں، بچوں نے گھر سے باہر نکال دیا، اس طرح کے لوگ ہیں. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فائنینشلی کمزور ہیں یا ضرورت مند ہیں، مگر اپنی زبان پہ وہ بات لے کے نہیں آ رہے کہ درگاہ پہ میں آ کے کیسے کہہ دوں، کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کے خوددار بھی ہوتے ہیں کہ ہم اگر مدد کرنا چاہیں تو نہیں کرتے، نہیں لیتے ہم سے، نہیں میں نہیں دوں گا یہاں پر. ایسی ایسی کہانیاں لوگ سناتے ہیں کہ بڑی ہم بیٹھ کے ان کو تسلی یہ بھی ملتی ہے کہ ہمیں کچھ سننے والا ہے. اگر کبھی ہم محبت سے ان کو سن لیں بیٹھ کے تو ان کو ویسے ہی انہوں لگتا ہے کہ ہم کو کچھ سن رہا ہے بیٹھ کے محبت سے. تو میرے والد کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایسے لوگوں کو وقت دے دیا کرو تھوڑا سا، یہ مت سوچو کہ کوئی اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکو تو کر دیا کرو، اس کا بدل اللہ تمہیں دے گا. میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے. میرے دادا سے میں نے انہی کا مرید ہوں، میں اپنے دادا کا، وہ کہا کرتے تھے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت تکلیف میں ہیں، مگر تم کو احساس ہو جائے گا ان کی تکلیف کا دیکھ کے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں ایسی باتیں سن لیتا ہوں لوگوں سے کہ پورا دن میں تھوڑا سا وہ رہتا ہوں افسردہ تھوڑا سا کہ کیسا آدمی سے آج ملاقات ہوئی، اس کے گھر میں کیا پریشانی ہے، یہ کیسا انسان. تو ایک ضعیف شخص تھے جن کے گھر والوں نے باہر نکال دیا تھا ان کو، اور آ کے بیٹھ گئے تھے درگاہ شریف میں 2-3 دن تک. کسی نے دھیان نہیں دیا. میں نے سوچا ایسے ہی لوگ ہوں گے، اکیلے بیٹھے روتے رہتے تھے. جب ملاقات ہوئی میری تو پھر انہیں اپنے واقعے پورا سنایا. جو کچھ ہم کر سکتے تھے تھوڑا بہت ان کے لیے کر دیا. کچھ وقت میں لا کے پھر انہوں نے ان کو واپس ہمیں کر دیا وہ چیز. اچھا. تو خوددار لوگ ہوتے ہیں ایسے. ہم کو بھی دیکھیے، ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ ہر مانگنے والے کو ہی نہ دو، بلکہ تلاش کرو مسکین کو. وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں مگر اپنے زبان پہ شکوہ لے کے نہیں آتے، ان کو شرم ہوتی ہے. سوسائٹیز میں ایسے لوگ ہیں موجود. یہ ہم کو والد نے ہمارے بتایا ہے کہ تمہارے محلے میں تمہیں ایسے لوگ مل جائیں گے جو بہت ضرورت مند ہیں، مگر وہ کبھی تمہارے سامنے مانگنے تمہارے دروازے پہ نہیں آئیں گے. ان کی کبھی انا سامنے آ جاتی ہے، کبھی ان کی شرم سامنے آ جاتی ہے. تو پھر یہ حضور کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. زکوٰۃ کے اوپر بھی حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو گھر سے باہر نکل کے، اور پھر ان کے لیے زکوٰۃ دو، یا ان کو جو بھی تم مدد کر سکتے ہو کرو. تو وقت بہت کم ملتا ہے ہمیں ایسے کام کرنے کا، مگر خود جا کے نکلیں باہر، مگر اب کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں ایسے. بٹ اب 750-800 سال ہو گئے حضرت نظام الدین کی درگاہ، اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے برقرار ہے. آگے ان کی لیگیسی کیسے آپ کو لگتا ہے کنٹینیو کرے گی، کہ ایسے ہی؟ ہماری پوری امید ہے کہ ایسے چلتا رہے گا. اور یہ درگاہیں ہماری خاص طور سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، یہ اسی طرح لوگوں کے لیے ایک مرکز بنی رہی کہ لوگ یہاں پر آئیں اور اپنے دل کی جو ایک روحانی پیاس ہے اس کو بجھائیں. 750 سال میں دیکھیے ہندوستان نے بہت سے دور دیکھے، کوئی حکومتیں دیکھی ہیں، اچھے برے زمانے دیکھے، مگر ان درگاہوں کا تو ہمیشہ سے جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، تو وہ تو ہمیشہ برقرار رہا. تو ڈیکورم جو درگاہ شریف کا مینٹین ہمیشہ رہا. اس درگاہ سے بڑے بڑے بادشاہ بھی جڑے رہے، اور غریب غربا فقراء بھی جڑے رہے. اور آج بھی وہ یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس بھی درگاہ میں آتے ہیں. ابھی جیسے فرانس کے پریزیڈنٹ آئے ایمینوئل میکرون، بڑی حیرت ہوئی مجھے. میں نے کہا ان کے ذہن میں کیسے آ گیا، درگاہ میں کبھی آئے نہیں، درگاہ کے بارے میں ان کو پتہ بھی ہے، محبوب نئی کے بارے میں کبھی سنا انہوں نے. ایک دم سے پروگرام بنا، بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ وہ درگاہ شریف میں آ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں بہت سے درگاہ شریف، ذہن میں خدا کیا ڈال دیتا ہے وہ آتے ہیں. اور میرے خیال سے 2-2.25 گھنٹے بیٹھ کے گئے درگاہ شریف میں. تو ایک ایک چیز دیکھی، روضہ شریف میں بیٹھے. ایسے بہت سے فارنرز میں نے دیکھے ہیں جو مذہب اسلام کو نہیں جانتے بالکل، نہ انہوں نے پڑھا، مگر درگاہ شریف میں ایز اے ٹورسٹ آئے اور میڈیٹیٹ کیا اور رونے لگے. کیا ان کو فیل ہوتا ہے؟ میں نے خود ایک جرمنی کی لیڈی کو دیکھا،
अगर वो थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहते हो, और आप बाहर बैठ गई हो, आप जाली में हाथ दे के, और जो भी उनके जहन में था वो, और आधे घंटे बाद वो मेरे पास आई, उनकी आंखें लाल थी बिल्कुल, जैसे रो रही हैं. आई थिंक ही इज अलाइव इनसाइड द ग्रेव. मैंने कहा बिल्कुल कुछ रूहानी कुछ महसूस किया. तो बहुत से लोग ऐसा फील करते हैं कुछ दरगाह में आके, फिर वो जुड़ी दरगाह में जब तक यहाँ रही, वो 2-3 बार आई, उसके बाद चली गई. ऐसे बेशुमार वाक़यात हम देखते हैं दरगाह शरीफ में. लोगों को कुछ न कुछ मिलता है, वरना लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो दरगाहों में जाएं. अगर उनको कुछ नहीं मिले, लोगों को मिलता है नास्तानों से. हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में जो भीड़ लगी रहती है, लोग आते हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है. फरीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया. हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह पे तो मैं खुद कई बार गई हूँ और सब दिल्ली और पूरी दुनिया में लोग उसके बारे में जानते हैं, बट उनके किस्से सुन के आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Hazrat Nizamuddin Aulia's legacy goes beyond explanation. What comes through is that people will always understand the language and vibe of love and acceptance. The love of the Peer goes beyond backgrounds and beliefs. Today more than ever, we need more of this empathy, compassion and respect for all. Here's to more safe havens for all Delhiwalas. With the Delhi Love, we speak to people from Delhi who have stories to share, stories of those who are invested in the city. We help build communities and open conversations that make Delhi more accessible, welcoming and adventurous. Join us next time as we explore Delhi's hidden gems, people, places and stories on Delhi Love, Ishq, Mohabbat, Pyar. I'm Yasmin Kidwai. Until next time.